زبان سے اقرار کرتا نام ہے اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکانے کا۔ مومن اسے کہتے ہیں جو زبان سے اللہ کا اقرار کرتا ہے، مسلم اسے کہتے ہیں جو اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی کو گزارتا۔ ایمان اسے کہتے ہیں زبان سے انسان اقرار کرتا اللہ کی وحدانیت کا، اور اسلام اسے کہتے ہیں کہ انسان اللہ کے حکموں کے آگے سر سے لے کر پاؤں تک اپنے آپ کو جھکا دے۔ قرآن میں جہاں بھی لفظ اسلام آیا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کا تابع، اسے مسلمان کہا جاتا ہے، اور اسلام کہا جاتا ہے کہ سب کچھ اللہ کے حکموں کے آگے جھکا دیا جائے۔ آپ مومن بھی ہو، آپ مسلمان بھی ہو۔ مومن آپ اس لیے ہیں کہ آپ نے زبان سے کلمہ پڑھا، اور مسلمان آپ اس لیے ہیں کہ آپ 5 وقت اللہ کے آگے جھکتے بھی ہیں، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی کو گزارتے بھی ہیں۔ ایک بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے لیکن وہ اللہ کے حکموں کے آگے جھکتا نہیں، اللہ کے حکموں کے آگے اپنے سر کو جھکاتا نہیں، تو وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ مسلمان کہا ہی اسے جاتا ہے جو سب کچھ اللہ کے حکموں کے مطابق کرتا ہے۔ بات میں سمجھ آئی آپ کو؟ ایک ہوتا ہے نبی، ایک ہوتا ہے رسول، ایک ہوتا ہے نبی، ایک ہوتا ہے رسول۔ اللہ کا ہر رسول اللہ کا نبی ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ ہر رسول نبی ہوتا لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ رسول اسے کہتے ہیں جو اللہ پاک کی طرف سے نیا دین لاتا، نئی شریعت لاتا ہے، نیا قانون لاتا۔ نبی اسے کہتے ہیں کہ جس پر وحی تو آتی ہے لیکن نیا قانون وہ پرانے ہی رسول کے قانون کو چلاتا۔ اللہ پاک نے 1,24,000 یا 1,40,000 کم و بیش اس دنیا میں نبی بھیجے، جن میں سے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 313 رسول تھے۔ کتنے رسول تھے؟ 313 رسول تھے، باقی نبی تھے۔ نبی جتنے تھے رسول، جتنے 313 رسول تھے یہ نبی تھے، لیکن جتنے باقی نبی تھے وہ رسول، اس لیے کہ رسول کہا اسے جاتا ہے جو نیا قانون لاتا، نئی شریعت لاتا، اسے کوئی کتاب ملتی، اسے کوئی نیا قانون ملتا ہے۔ نبی اسے کہا جاتا ہے کہ جس کو نیا قانون تو نہیں ملتا لیکن پرانے ہی رسول کے قانون کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرتا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ میری امت کے علماء نبیوں کے وارث ہیں، رسولوں کے نہیں کہا، نبیوں کے وارث کا، اس لیے کہ نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ رسول کی بات کو آگے پیش کرتا۔ نبی نیا دین نہیں لاتے، علماء بھی نیا دین نہیں لاتے۔ جس طرح نبی کا کام یہ ہوتا ہے کہ رسول کے پیغام کو پیش کرتا ہے، اسی طرح علماء کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ رسول نبی کے پیغام کو جو نبی سے چکا ہوتا ہے اسی کے طریقے کے مطابق رسول کے پیغام کو آگے بڑھاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول بھی تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول نہیں تھے بلکہ آخری رسول تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے نبی نہیں تھے بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں اللہ کا آخری رسول ہوں، میرے بعد نہ نبی ہے نہ رسول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے ارشاد فرمایا ایک عمارت کی مثال لے لو، فرمایا عمارت مکمل ہو گئی تھی لیکن اس کے اندر ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی۔ جب وہ اینٹ کی جگہ لگا دی گئی تو اس عمارت کو مکمل کر دیا گیا۔ فرمایا اللہ نے نبیوں کی ایک عمارت بنائی جس کو آدم سے شروع کیا، عیسیٰ تک جب عمارت بنی اس کے اندر ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی۔ جب میں آیا وہ نبوت والی میری اینٹ بھی لگا دی گئی، اب نبوت کی عمارت کامل اور مکمل ہو گئی، اب اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں۔ اس لیے اب اللہ پاک دنیا میں کوئی اور نبی اور کوئی رسول بھیجیں گے نہیں۔ اب کوئی کہے میں رسول ہوں، کوئی کہے میں نبی ہوں، کوئی کہے میں اصلی نبی ہوں، کوئی کہے میں نقلی نبی ہوں، کوئی کہے میں نبی کا سایہ ہوں، کوئی کہے میں نبی کا خواب ہوں، کوئی کہے
کہ میں نبی کی مورت ہوں، کوئی کہے میں نبی کی صورت ہوں، جس انداز میں بھی دنیا والوں کے سامنے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم کہیں گے یہ دجال ہے، یہ کذاب ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ پرلے درجے کا بے ایمان ہے، جو اس کو نبی مانے گا وہ بھی پرلے درجے کا کافر ہے۔ تو بات نہیں سمجھ رہی آپ کو؟ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم ایمان لاتے ہیں، جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ہم مومن ہو جاتے ہیں، لیکن ہم مسلمان اس وقت ہوتے ہیں جب اللہ کے حکموں کے مطابق ہم زندگی کو گزارتے ہیں۔ اور مسلمان ہونے کے لیے سب سے بڑی چیز نماز۔ کلمہ پڑھنے سے بندہ مومن ہوتا، نماز پڑھنے سے بندہ مسلمان بنتا۔ کلمہ پڑھنے سے بندہ مومن ہوتا ہے، زور سے کہہ دو نا، کلمہ پڑھنے سے بندہ مومن ہوتا ہے، کلمہ پڑھنے سے بندہ، آپ مومن ہونا، کہہ دو نا الحمدللہ، آپ مومن ہو بھائی، کہہ دو الحمدللہ۔ ڈرتے کیوں ہو؟ مومن ہونے سے ڈرتے ہیں بھلا؟ زور سے کہہ دو ہم مومن ہیں، ہم آمنت باللہ، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھتے ہیں، وکتبہ، اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، ورسلہ، اللہ کے سارے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اچھی بری ہر تقدیر اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، والبعث بعد الموت، مرنے پر اور مرنے کے بعد اٹھنے پر ہم ایمان رکھتے ہیں، آمنت باللہ، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، کما ہوا باسمائہ، جس طرح اس کے نام ہیں، وصفاتہ، ہم اللہ پر اس طرح ایمان رکھتے ہیں جس طرح اس کی صفتیں ہیں، وقبلت جمیع احکامہ، اور اللہ کے ہم سارے حکموں کو مانتے ہیں، اقرار باللسان، اس چیز کا ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں، وتصدیق بالقلب، اور اس چیز کی ہم دل سے تصدیق کرتے ہیں۔ مومن تو اب ہو گئے، لیکن مسلمان جب بنیں گے جب ہم اللہ کے حکموں کو مانیں گے، جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کریں گے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور لائے ہوئے دین کے مطابق زندگی کو گزاریں گے، اس وقت ہم مسلمان بنیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت مومن بھی ہے، میری امت مسلم بھی ہے، میری امت مومن بھی ہے، میری امت مسلم بھی ہے۔ فرمایا مومن کا نام اللہ نے دیا، مومن کا نام اللہ نے دیا، مومن کا نام اللہ نے دیا، اور جانتے ہو تمہیں مسلمان کا نام کس نے دیا؟ فرمایا مومن کا نام تمہیں اللہ نے دیا، اور مسلم کا نام تمہیں میرے ابراہیم خلیل نے دیا۔ مومن کا نام تمہیں کس نے دیا؟ مومن کا نام اللہ نے دیا، مومن کا نام اللہ نے دیا، اور مسلم کا نام ابراہیم علیہ السلام نے دیا۔ قرآن بیان کرتا ابراہیم علیہ السلام ہیں، ہوا سماکم المسلمین، اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں یہ پہلا بندہ ہے کہ جس نے اپنے آپ کو مسلمان کہلوایا، اور جس نے اللہ سے کہا کہ اللہ میرا نام مسلمان رکھ۔ اس لیے قرآن نے کہا ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین، تم میرے ابراہیم کی ملت ہو، اور میرا ابراہیم وہ تھا جس نے سب سے پہلے مسلمان کے نام کو پسند کیا، اور ہم نے اس کو مسلمان کا نام بھی دیا، ہم نے اس کو مسلمان کا نام بھی۔ اس سے پہلے دنیا میں جتنے بندے آئے ہیں وہ صرف مومن کہلاتے تھے، وہ صرف مومن کہلاتے تھے، اس سے پہلے مسلم کا لفظ نہیں تھا، مومن کا لفظ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام چونکہ اللہ کے حکموں کے مطابق اپنے آپ کو مستقل طور پر جھکائے ہوئے تھے، اس لیے کہا اللہ مجھے نام ایسا دے دے جس کا معنی یہ بنے کہ ابراہیم وہ ہے کہ جس نے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہر ایک وجود کے حصے کو اللہ کے آگے جھکا دیا۔ ہم حضور کی امت ہیں، ہم حضور کی اللہ کی خلقت ہیں، اللہ کی، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی حضور کی امت ہیں۔ زور سے کہہ دو حضور کی، لیکن ابراہیم کی ملت ہے، ابراہیم کی ملت، اللہ کی مخلوق ہیں، حضور کی امت ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہیں۔ امت اور ملت میں فرق کیا ہوتا؟ امت اسے کہا جاتا ہے جو مستقل طور پر ساری چیزیں اسی نبی کی مانتی ہو۔ چونکہ ہم ساری چیزیں حضور علیہ السلام کی مانتے ہیں، اس لیے امت حضور کی ہے۔ ملت اسے کہا جاتا ہے
کہ چند چیزیں کسی نبی کی مانتی ہو، باقی ساری چیزیں جس کی امت ہے اس کی مانتی ہو۔ ہم کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابراہیم علیہ